اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اسلام مخالف لوگ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورتیں جو ہیں ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں ہیں اور ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا کہ جس کی وہ حقدار ہیں، تو اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ایک فقرہ ہم چنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر آپ اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، مطلب کہ ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے آپ۔ یہ تو ابتدائیہ ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہیں کہ جو اسلام میں عورت کو دکھاتی ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ وہ مردوں سے زیادہ سہولت کی حقدار اسلام میں ہے، اور اس کو یہ حقوق دیے گئے ہیں کہ اس پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جتنا مردوں پہ ڈالا جاتا ہے۔ مثالیں کچھ ایسی دی جا سکتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ سختی بے جا نہ کی جائے۔ اس میں ایک انتہائی صورت یہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے بد کرداری کے کام اوپنلی کرنا شروع کر دے کہ جس میں وہ معاشرے کو بگاڑنے کا اور خود بگڑنے کا ایسا سامان کر دے کہ جس میں وہ سزا کی حقدار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھا گیا اسلام میں، اور اس کو ہمیشہ سہولت دی گئی ہے۔ اس میں اس پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس انتہائی حرکت کا کہ وہ بدکار ہے اس پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا جتنی دیر تک کہ 4 لوگ اس کو یہ بدکاری کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد عورتوں میں ایک عام عادت ہے کہ وہ تھوڑی سی زبان درازی کر جاتی ہیں، تو اس کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ ان کی زبان درازی کو تھوڑا برداشت کر جاؤ۔ یہ بندے کو اتنا حق نہیں دیا گیا۔ کیسے کہ اگر عورت سارا دن بھی یہ کہتی رہے کہ مجھے تم سے علیحدہ ہونا ہے، طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، طلاق 10 دفعہ بھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شوہر کو یہ حق پوری میرج لائف کے دوران صرف 3 دفعہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس کی 20 سال اس کی میرج لائف ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، تو یہ غلطی یا عیاشی کہہ لیں، یہ نہیں کر سکتا 3 دفعہ سے زیادہ، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عورت کے لیے سہولت موجود ہے، کیونکہ بنانے والے نے اس کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا سہولت دینی ہے اور اس کی کیا عادت ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے جنگ میں بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے لیے سہولت موجود ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی اونچی آواز میں مسلمان بات کرتا تھا تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کے سامنے آوازیں اونچی مت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ عورتوں کو اس بارے میں نرمی سے برتا گیا ہے، ان کے لیے نرمی اختیار کی گئی ہے، کیونکہ ان کے لیے اتنا زیادہ سخت نہیں۔ بعض دفعہ وہ ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لیتی تھی، لیکن قابل برداشت تھی وہ چیز، ان کو اتنی سختی نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی مسلمان مرد کی گواہی عدالت میں ہو اور وہ غلط بیانی کر جائے تھوڑی سی، تو اس کو دوبارہ عدالت میں گواہی دینے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ اس نے غلط گواہی دے دی ہے، اس کو ٹھیک گواہی دینی چاہیے تھی۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں نرمی برتی گئی ہے کہ اگر ایک عورت کو کچھ تفصیل یاد نہیں رہی تو وہ تھوڑا غلط بیانی کر گئی ہے تو وہ اس کو ریکنسیڈر کر کے دوسری عورت سے مشورہ دے کے اپنا
وہ وٹنس جو بنی ہوئی ہے اس میں تفصیل کو ٹھیک کر لے. یہ عورتوں کے لیے آسانی ہے اسلام میں. اس کے علاوہ کوئی بھی رسکی جرنی، خطرناک سفر، تھوڑا سا دور کا ہو، خطرناک سفر ہو، اس میں اس کو باڈی گارڈ کے ساتھ جانا ہے. اسلام میں وہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھی، لیکن اس کو وہ سہولت فراہم کی جائے گی. اسلام میں آپ منع نہیں کر سکتے نہ خود ہی کرو، نہیں، اس کو وہ سہولت فراہم کی جائے گی. مردوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. خطرناک سے خطرناک جگہ بھی جانا ہو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں یہ سارے. آپ ان کو گھروں میں وداؤٹ سیکیورٹی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مرد ادھر، ان کا باپ، بھائی، بیٹا موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کو آپ لمبے عرصے کے لیے گھروں میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. یہ منع کیا گیا ہے. یہ ان کے لیے سہولت موجود ہے. بازار میں جا رہی ہوں، منع کیا گیا ہے کہ ان کو گھور گھور کر، ان کو ہاتھ لگا کے یا کسی طریقے سے بھی ہراساں مت کرو. اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو ان کو مردوں سے آگے کھڑا کر کے ان کی رسپیکٹ میں کمی مت کرو، تاکہ مرد ان کو پیچھے سے گھوریں، ان کی توجہ پرے ہو اور عورتیں بھی تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کریں. ان کو کہا گیا کہ ان کی رسپیکٹ کے طور پہ یہ پیچھے کھڑے ہوں جہاں مردوں کی نظریں ان پر نہ پڑیں. یہ ان کے مقام کو گرانا نہیں ہے، یہ ان کے لیے سہولت ہے. پھر اس کے علاوہ اگر اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو یہ ان کے لیے سہولت ہے کہ اگر کسی کی اپنی بیوی سے کو انبن ہو گئی ہے اور وہ آگے نہیں چل سکتے تو اس بیوی کو بھی گھر میں رکھ کے بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے، تاکہ اس کے بچے فادر لیس نہ ہو جائیں اور وہ معاشرے کے اچھے رکن بنے رہیں اور ان کی اچھی پرورش ہوتی رہے. یہ ان کے لیے رحمت ہے، جس کو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ان کے لیے رحمت ہے. پھر آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ کمائی کریں جا کر اور آپ کو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنے اور آپ کی دولت میں اضافے کا ذریعہ بنے. آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے وہ کر لیں تو ٹھیک ہے. آپ ان کو تماشا نہیں بنا سکتے کہ آپ ان کو شو پیس بنا دیں اور وہ ساروں کی دلچسپی کا سامان پیدا کریں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کی طبیعتیں خوش کریں. سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ ان کے لیے اسلام میں رحمت ہے. اگر آپ شوہر ہیں اور بیوی کو آپ نے بہت ساری دولت دے دی ہے، پھر آپ کا اس سے کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے. یہ حق آپ سے لے لیا گیا ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خاص طور پہ عورتوں کی سہولت کے لیے اسلام میں رکھی گئی ہیں. اگر مسلمان ان پہ عمل نہیں کرتے تو یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اسلام پہ عمل نہ کرنے کی کمزوری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح اسلام نے کہا گیا ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام نے جتنا زیادہ عورت کو کمفرٹیبل رکھنے کی، عورت کو باعزت رکھنے کی ہدایت کی ہے اور اصول وضع کیے ہیں، وہ ساری دنیا میں رائج ہیں، لیکن صرف اسلام کا نام نہیں اس پہ لیا جاتا. لیکن عمل ساری دنیا میں ہر جگہ، ہر اچھے معاشرے میں انہی اصولوں پہ ہو رہا ہے جو قرآن اور حدیث نے واضح کر دیے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے سب کو ان چیزوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو
ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔